اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ جس کھانے پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ کھانا غلط ہے یا پوری ڈیگ، یعنی پوری ڈیگ ریجیکٹ کرنا چاہیے یا وہ کٹورا؟ دیکھیے، فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ ایک آدمی کھانے پر برکت کے لیے سورہ فاتحہ، درود شریف اور 4 کل اور جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھے، یہ کرنا بدعت ہے۔ اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فاتحہ بدعت ہے اور بدعت سے کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے فاتحہ ان کو راضی کرنے کے لیے کھانے پہ فاتحہ دیتا ہے، ان کے نام سے ڈیگ چڑھاتا ہے، یہ فلانے بابا کی ڈیگ ہے، یہ فلانے بابا کا بکرا ہے، اگر یہ اس طرح کا کرتا ہے اگر تو یہ ان کے نام پر کھانا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق یاد رکھیں کہ اگر فاتحہ اس پر پڑا ہے تو وہ حرام نہیں ہو جاتا کھانا، چاہے وہ کٹورا ہو چاہے وہ ڈیگ ہو، لیکن اس سے بچنا اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے اس میں سے، اگر غیر اللہ کے نام سے وہ نہیں ہے تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا ہے، عمل بدعت ہے، عمل بدعت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جو کسی غیر اللہ کے نام ہی سے کھانا چڑھائے اور جو جانور وغیرہ اس کے نام سے ذبح کرے یا اس کی رضا کے لیے کرے، فلانے پیر فلانے بابا کے نام سے اگر ایسا کرتا ہے تو اگر کھانا انہی کے لیے ہو تو پورا کھانا حرام ہے، پورا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے کٹور پہ فاتحہ دیا ہو۔ جہاں یہ چیز غیر مسلموں کے لیے، وہیں یہ چیز ان کلمہ گو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے پیدا کیا، لبنن خالصن اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا جو دودھ ہے یہ بابا 11ویں والے کے نام پہ۔ اب یہ 11ویں کی کھیر آپ کے گھر میں پک کر آئے، سور سے بڑھ کر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے خیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا۔ کوئی کلمہ گو اپنا جانور لے جاتا ہے اور قبر پہ جا کے بابا جی کی نیاز کا نام کا ذبح کرتا ہے اور اس دیگ کا کھانا آپ کو لا کر دیتا ہے، حرام ہے، سور سے بڑھ کر حرام ہے، نہیں کھانا، پھینک دیجئے، نہ لیجئے، دروازے پہ اس کو انکار کر دیجئے کہ ہمیں یہ شرکیہ مجلس اس میں شامل ہونا، اس کا کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی محرم کے دن آپ کے لیے حلوہ لے آئے، 10 محرم کو آپ کے لیے کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے، 2 ٹوک جواب دے دیجئے یہ مجلس اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اضافہ ہے، یہ کفر اور شرک برپا کرنے کی مجلسیں ہیں، یہاں پر یا علی مدد کی صدائیں لگتی ہیں، یہاں پر اللہ کی توحید میں شرک کر کے اللہ کو گالی دی جاتی ہے، نہ ہم ایسی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور نہ ان مجلسوں کا کھانا ہم کھاتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے لگتے ہیں اور بظاہر ان اعمال کے کرنے میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا، اسی قبیل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا، 4 قل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بظاہر اس میں
کوئی حرج نظر نہیں آتا، اچھا ہی کام لگتا ہے. گانے تو نہیں گا رہے نا، گالیاں تو نہیں دے رہے نا، کھانا رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، چاروں کل پڑھ رہے ہیں. کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور اگر بکرے کی رانیں بھونی بھی ہیں تو سورۃ ملک بھی ساتھ آ جائے گی، اور اگر صرف دال مسور ہے تو صرف 3 کلوں پہ گزارا چلے گا اور تبرک بانٹ دیا جائے گا. بظاہر یہ عمل اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی حرج نظر نہیں آتا. لیکن یاد کر لیجئے، جس شریعت پر چلنے کا عرش والے نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے آج تمہارے لیے، اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے اس دین کے کمپلیٹ ہونے پر. سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا معنی ہے کہ یہ دین اتنا کمپلیٹ ہے، اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں اب ایک ذرے کے بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے. جو بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے، میں ان کو چند واقعات اور چند باتیں ان کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. یہودی صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کتنا عجیب ہے، تمہیں استنجے اور طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے. یعنی یہ دین طہارت کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، غسل کے طریقے بھی بیان کر کے گیا، اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کے طریقے بھی بیان کر کے گیا. اس دین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں رہی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی اس حال میں فوت ہوئے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے. اور خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں نے تمہیں ایک ایسے دین پر، ایسی ملت پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں اتنی ہی چمکدار ہیں جتنا اس کا دن چمکدار ہے. تو دین اسلام میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے، جنت میں جانے کے جتنے اعمال تھے، جو عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور جہنم سے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ میں تمہیں ڈرا چکا ہوں اس سے. اب کوئی عمل ایسا نہیں جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے اور وہ عمل اللہ کے حبیب نے بیان نہ کیا ہو. اگر یہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام ہوتا، جنت میں لے جانے کا کام ہوتا، تو اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں بھی تو ہوتی. کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی. اب کوئی کہیں گے جی مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اگر میں اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لگا دوں تو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو گالی تو نہیں دی، پاک نبی کا پاک نام ہی لیا ہے، اور یہ نام جڑا ہوا ہے کلمے میں، نبی کے نام کلمے میں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب میں یہاں اذان میں لگاؤں گا تو میرا یہ لگانا ثواب ہوگا یا گناہ؟ آپ بھی فتویٰ دے رہے ہو نا گناہ کا. اور کوئی کتنے گستاخ ہیں، نبی کا نام اذان میں لینے پہ کہتے ہیں گناہ ہو گیا. ارے بھائی یہ اگر ثواب کا کام ہوتا، مصطفیٰ چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا، دعائیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ تیسرا سجدہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ جہنم میں. تیسرا سجدہ کہاں لے جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ دین ہوتا تو مصطفیٰ، حضرت علی نے ایک نمازی کو دیکھا عید والے دن عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا، عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا. کہا نمازی تیری یہ نفلوں کی نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی. اس نے کہا نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہو، کیوں؟ کہا اگر یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی تو مصطفیٰ ہمیں اٹھا کر جاتے. تو پیارے بھائی، کھانے پہ فاتحہ مولوی کے پیٹ میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے مولوی صاحب کا. اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں. نہ تیجا اسلام میں، نہ 10واں، نہ 7واں، نہ 9واں، نہ 40واں، نہ قل، نہ برسی.
یہ کچھ نہیں ہے اسلام میں، لیکن غربت زیادہ ہے، فقیری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مولوی کھا کھا کے ہڈ حرام ہو چکے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کام شام کرنا تے اوکھی گل ہے، ایویں گزارا کر